امریکہ سے ہمارے جو بڑے پختہ ذرائع ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں عمران خان کا ذکر ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا کلیم میں کر رہی ہوں، اسی لیے محسن نقوی صاحب نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ جی میں انڈر اوتھ ہوں اور میں نہیں بول سکتا۔ اور رچرڈ گرینل نے دوسری مرتبہ بھی ایک فری عمران خان کا دوبارہ سے ٹویٹ کیا ہے۔ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ان کے بیٹے آنا چاہ رہے ہیں اور اگر ان کو امریکہ سے اجازت مل گئی تو وہ آ جائیں گے، اور تو اگر یہ اس وقت جیل سے باہر آ بھی جاتے ہیں اس راستے کے ذریعے تو مجھے لگتا ہے اس سے کئی بہتر ہے ان کا جیل کے اندر رہنا۔ ہیلو ایوری ون، ایک بہت بریکنگ نیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں، اور بات یہ ہے کہ اب سے کچھ روز پہلے محسن نقوی صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان سے یہ سوال ہوا کہ جی جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے ہیں آپ لوگ سارے، فیلڈ مارشل بھی اور سارے، اور ظاہر ہے محسن نقوی صاحب بھی اس دورے پر موجود تھے، تو کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ یہ بڑا ایک کلیئر کٹ سوال پوچھا گیا پریس کانفرنس میں صحافی کی طرف سے، جس پہ محسن نقوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ جی میں انڈر اوتھ ہوں اور میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، اس میٹنگ کے بارے میں کچھ بھی ریویل نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا، ظاہر ہے میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھی، اس میٹنگ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ کلیم کر پائے کہ میں اس میں جی موجود تھا، لیکن جو امریکہ سے ہمارے ذرائع ہیں اور جو میں نے تھوڑا سا اس معاملے کو ڈگ ان کیا اور پتا کیا کہ کیا معاملہ ہے، بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، امریکہ سے ہمارے جو بڑے پختہ ذرائع ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں عمران خان کا ذکر ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا کلیم میں کر رہی ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کا اس میٹنگ میں ذکر ہوا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں خاص بات ہوئی ہے کہ جی سیاسی جو کشیدگی ہے وہ پاکستان میں کم ہونی چاہیے، اور جو ٹرموئل بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ پولیٹیکل جو ٹینشن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تناؤ ہے، وہ کم ہونا چاہیے۔ اور پاکستان میں جو یہ ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ جی جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ پرسیکیوشن کا شکار ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ بڑا ایک اچھا جو ہے وہ نہیں جا رہا عموماً، تو پاکستان کو ہم بڑا ایک آگے جا کے ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں پورے ملک میں، گلوبل سطح پر، خاص طور پہ خطے میں۔ تو اس سارے تناظر میں ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل ٹینشن ہے وہ پاکستان میں ختم ہونی چاہیے۔ اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب کا بقول میرے بڑے بابسوخ ذرائع کے جو امریکہ سے جن کا تعلق ہے اور وہاں سے جو یہ تمام تر بات نالج دے ور پریوی ٹو دا انفارمیشن، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کا اس کانٹیکسٹ میں ذکر ہوا ہے۔ اسی لیے محسن نقوی صاحب نے اس بات کا صاف نہ میں جواب نہیں دیا، ورنہ وہ سمپل نہ کہہ دیتے کہ جی کوئی ذکر نہیں ہوا، بات ختم ہو جاتی ہے اور محسن نقوی صاحب کی بھی واہواہی ہو جاتی ہے۔ لیکن obviously وہ ایسا اگر کہتے تو جہاں جن کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، یعنی کہ امریکی جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ یہ بیان سن لیتے تو وہ بڑا پھر اس میں برا مانتے کہ جی یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، ایسی تو کوئی یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ اسی لیے محسن نقوی صاحب نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ جی میں انڈر اوتھ ہوں اور میں نہیں بول سکتا، لیکن میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جب ایک انسان نہ بولنے کی بجائے خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہاں ہے، خاموشی کا مطلب ہاں ہے۔ تو وہ محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ یہ والی بات بالکل صحیح ہے، اس کانٹیکسٹ میں ذکر ہوا ہے۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے لے جاتی ہوں۔ اب آج کل ہو کیا رہا ہے؟ سلیمان خان اور قاسم خان، عمران خان صاحب کے بیٹے، امریکہ میں ہیں، اور رچرڈ گرینل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس کے اوپر رچرڈ گرینل صاحب نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا، پھر ایک صاحب نے ان کو، کیونکہ کئی پاکستانی ان کو کوٹ کر کر کے تھینک یو کرنے لگ گئے کہ جی بڑا اچھا کیا آپ نے اور اب شروع کریں دوبارہ۔ وجاہت شہید نے بھی ان کو کوٹ کیا، ان کی ٹویٹ کو، کہا کہ جی ری سٹارٹ دا پارٹی، اور سلمان صوفی جو ہیں انہوں نے بھی کیا، سلمان احمد صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم بیہائنڈ دا سینز بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ کی جو مدد ہے ہمارے لیے بڑی اہم ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک ٹویٹ کو کوٹ کر کے بھی رچرڈ گرینل نے دوسری مرتبہ بھی ایک فری عمران خان کا دوبارہ سے ٹویٹ کیا ہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ ویسے تو میں اس کی ایک جو سٹارک اس کا کنٹراسٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہوگا کہ یہ وہی امریکہ نہیں ہے جس پہ بتایا تھا کہ جس سے آزادی لینی ہے اور جن کی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ نامنظور تھی 2022 میں، جب عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس موشن کے بعد گھر بھیجا گیا تھا، ان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تب اسی امریکہ کا کہا تھا کہ اسی امریکہ نے جو ہے وہ سازش کی ہے۔ اور اب وہ آپ بے شک وہ کہیں گے کہ جی وہ بائیڈن حکومت تھی اور وہ الگ تھی، لیکن آپ کو پتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ تو مور اور لیس سیم ہی ہوتی ہے، اور مطلب چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے وہ اس کے علاوہ ہو۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ ان کے زمانے کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف تھی، علاوہ جنرل فیض حمید کے،
اور ابھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ وہی جو مخالفت ہے وہ عمران خان صاحب کی ظاہر ہے چلی آ رہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی میرے دور میں تو اسٹیبلشمنٹ تب بھی میرے خلاف تھی, اب میں اپوزیشن میں ہوں, جیل میں ہوں, تب بھی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے. تو وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ تو کانسٹنٹ ہی ہے نا, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, ایک پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. تو اب آپ کہیں گے کہ جی بڑی کنوینئنٹلی وہ تو بائیڈن کی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ تو ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ اپنے گھر سے تو نہیں اٹھا کے لائے, وہی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور لیکن یہ ایک سٹارک, یہ ایک بڑا میں سمجھتی ہوں ڈبل سٹینڈرڈ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, کہ جب وہ ان کو سوٹ کرتا تھا تو اس وقت انہوں نے امریکہ کے اوپر سارے بل پھاڑ دیے تھے کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ اب جب ان کو اسی امریکہ کی ضرورت پڑی ہے کہ یہاں کی حکومت پر پریشر ڈالیں, تو وہ اب جو مداخلت بھی ہے امریکہ کی وہ بھی جائز ہو گئی ہے, وہ جو حرام مداخلت تھی وہ بھی حلال ہو گئی ہے, اور جو امپورٹڈ حکومت نامنظور تھی اب وہ امریکی سفارش منظور بھی ہو گئی ہے. تو یہ مطلب ایک بڑا ایک عجیب سا میں سمجھتی ہوں ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور پی ٹی آئی کے جس بھی بندے سے ہم بات کریں وہ مطلب اس کا جواب بالکل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. کہ اگر آپ کہتے تھے کہ امریکہ کو, بات کیا تھی, پرنسپل بات تو یہ تھی نا کہ امریکہ کو پاکستانی یا کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو اگر یہ بات اس وقت صحیح تھی تو اب یہ بات غلط کیوں ہو گئی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اب مداخلت جائز ہو گئی ہے ان کی. اس وقت ہمارے جب وہ مداخلت ہمارے خلاف تھی تب وہ سازش تھی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا تھا, اور اب ہمارے حق میں اگر مداخلت کر دے امریکہ تو وہ جائز ہو جائے گی اور حلال ہو جائے گی. سو آئی تھنک یہ بڑا ایک سیریس قسم کا کانفلکٹ ہے پی ٹی آئی میں, جس کو کئی سالوں سے اب پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے اس سے اپنی جان چھڑائیں. اینی وے گوئنگ فارورڈ, دونوں عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ امریکہ میں ہیں, رچرڈ گرینل سے ملے ہیں, اور اب ہونے کیا جا رہا ہے, ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب وہ کسی طرح سے باقاعدہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, اور یہی ہوگا کہ وہ پاکستان آئیں گے لیکن ایک امریکہ سے ایک ایشورنس جو ہے وہ دلوائیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ بات یہاں کر لے, یہاں فون چھون کر کے فیصلہ سازوں سے کہ جی جب یہ آئیں گے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو. اور میری جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک دفعہ جب وہاں سے امریکہ سے گو اہیڈ مل جائے گا کہ ہاں جی ہماری بات ہو گئی ہے اب آپ چلے جائیں, تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چلے جائیں گے, اور پھر یہ آ کر جو ہے وہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چاہے دھرنے پہ بیٹھ جائیں یا کچھ کریں, لیکن ایک کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے اور ان کو آزاد کروایا جائے. جو قیادت ہے ان کی حالت ہمارے سامنے ہے, اور علیمہ خان بھی کہہ چکی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں تو ہمارے 2 لوگ پہلے ہی اندر ہیں, اور بھی اگر ہم سب کو بھی انہوں نے اندر کرنا ہے تو کر دیں. اگر قیادت, علیمہ خان کے الفاظ ہیں, اگر قیادت ہماری پارٹی کی نہیں جا سکتی جیل عمران خان کے لیے ان کی خاطر, تو ہم جو گھر والے ہیں ہم جانے کو تیار ہیں, یہ انہوں نے بات کی ہے. تو اینی وے اسی پوری ایک سوچ اور اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ان کے بیٹے آنا چاہ رہے ہیں, اور اگر ان کو امریکہ سے اجازت مل گئی تو وہ آ جائیں گے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں جو کہ آپ سب نے نوٹس کی ہوگی, پی ٹی آئی والوں کو اگر یہ بات آپ بولیں تو وہ ان کو ایسے جو ہے وہ تکلیف ہو جاتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی جلتے توے پہ کوئی بیٹھ جاتے ہیں, اس طرح سے وہ ایک دم سے پاپ کارن کی طرح اچھلنے لگتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جس لیے عمران خان صاحب نے ابھی جب ایران, اسرائیل اور یو ایس اے کا جب کانفلکٹ ہوا, یہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب پہلے کئی مرتبہ اسرائیلی جو پریزیڈنٹ ہے نیتن یاہو ان کے خلاف ٹویٹس کر چکے ہیں, ان کو کافی برا بھلا کہہ چکے ہیں. لیکن اس دفعہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بھی ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوا ہے. جب یہ پورا ایران اسرائیل کانفلکٹ ہوا, ایران پر حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے پھر امریکہ کی طرف سے, عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہ ایران کے حق میں بیان دیا, نہ اسرائیل کے خلاف بیان دیا, نہ امریکہ کے خلاف بیان دیا. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ بیہائنڈ دا سینس جو ہے جو پی ٹی آئی ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک سہارا ہے اور ایک ہی ان کے پاس آسرا ہے, اور وہ ہے امریکہ, کہ کسی طرح سے امریکہ جو ہے وہ ان کی مدد کو آئے اور یہاں پر کرتا دھرتاؤں کو جو ہے وہ بولے کہ جی اب آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں اور ان کی جو ہے کسی طرح سے مدد کریں, ان کی سفارش کریں عمران خان صاحب کی. تو دس از دا اونلی ریزورٹ جو کہ پی ٹی آئی اب اس وقت اپنا رہی ہے. اور میں بہرحال یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایسا کرنے سے عمران خان صاحب رہا ہو بھی جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی جو اپنی بات ہے نا کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں, ہم اس بیرونی مداخلت سے آزادی چاہتے ہیں کہ اب اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی جو ہے دوسرا ملک مداخلت نہ کر پائے اور پاکستان ایک خود مختار ملک بنے, یہ سارے عمران خان صاحب کی اپنی باتیں ہیں جو کہ ہم نے سنی ہیں اور پوری اتنے سالوں تک سن کے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے. مجھے لگتا ہے وہ ساری ان کی باتوں کی اب یہ نفی ہے, کیونکہ اگر وہ جیل میں سے باہر آ جائیں گے اس راستے کے ذریعے, جو یہ راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس وقت امریکہ کے وایا امریکہ,
تو اگر یہ اس وقت جیل سے باہر آ بھی جاتے ہیں اس راستے کے ذریعے، تو مجھے لگتا ہے اس سے کئی بہتر ہے ان کا جیل کے اندر رہنا، کیونکہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ اپنے پورے سٹانس پر، اپنی اتنی پرانی اپنی تقاریر پر، اپنے پرنسپلز پر، اپنی ہر چیز پر یہ ہمیشہ کے لیے اس سب کو دفن کر دیں گے اگر یہ راستہ اپناتے ہیں تو۔